بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساون وائس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں چپاتی پکانا مشکل کام ہے۔ سرد موسم کے باعث آٹا صحیح طرح سے گوندا نہیں جا سکتا، اسی لیے چپاتی جب پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس میں اکڑ اور کھردرا پن ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو آٹے کو گوندتے وقت ہمیشہ گرم پانی سے گوندا کریں، اس سے روٹی اور چپاتی نرم و ملائم اور خستہ پکتی ہے۔ گھروں میں بچ جانے والی روٹی چھان میں ڈال دی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو اپنے مصرف میں لا سکتی ہیں۔ سوکھی روٹی کے ان ٹکڑوں کو 1 منٹ کے لیے پانی میں بھگو لیں، پھر ہاتھ سے مل کر اس کا چورا بنا لیں اور بڑے بنانے کے لیے پسی ارد کی دال میں اسے ملا دیں۔ اس سے بڑیوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پراٹھوں میں بھرنے کے لیے آلو کے بھرتے میں بھی اسے ملایا جا سکتا ہے۔ اگر روٹی کے ٹکڑوں کو دودھ میں بھگو لیا جائے اور تلنے سے پہلے اسے پھینٹے ہوئے انڈے میں بھگو لیں، پنیر بنانے میں بھی اسے ملایا جا سکتا ہے۔ ڈبل روٹی کے ٹکڑوں کو پھینٹے ہوئے انڈے اور چینی میں بھگو کر تل لیجیے۔ اب فرنچ ٹوسٹ تیار ہو جائیں گے۔ روٹی کے چورے کو تل کر بھیل پوری میں بھی ملایا جا سکتا ہے، جس سے ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ 2-3 روز کی باسی ڈبل روٹی کو تازہ کرنے کے لیے اوون کو خوب گرم کریں اور ڈبل روٹی کو ایک ہوا بند برتن میں رکھ کر چند منٹ کے لیے اوون میں رکھ دیں۔ جب برتن کا ڈھکنا کھولیں تو بالکل تازہ ڈبل روٹی ملے گی۔ گوندے آٹے کے اوپر جمنے والی موٹی تہ روٹی کی لذت اور عمدگی متاثر کرتی ہے۔ کچھ خواتین اس پپڑی کو اتار دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، گوندے ہوئے آٹے کو ہمیشہ گیلا کپڑا لگا کر رکھنا چاہیے یا ڈھکن والے پیالے میں رکھنا چاہیے۔ اس طرح موٹی تہ نہیں جمتی اور آٹا ہمیشہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ابھی گوندا گیا ہو۔ چپاتی پکانے کے کچھ دیر بعد کھلی رکھی جائے تو وہ اکڑ کر سخت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چپاتیوں کو ہاٹ پاٹ میں بند کرتے وقت اس میں تھوڑی سی ادرک رکھ دیں تو چپاتی نرم اور تر و تازہ رہے گی۔ گرمیوں کے موسم میں اکثر و بیشتر گوندا ہوا آٹا بہت جلد خمیرہ ہو جاتا ہے۔ آٹے کو خمیرہ ہونے سے بچانے کے لیے آٹے کے اوپر ہلکی سی ڈالڈا گھی کی تہ لگا دیں۔ آٹا خمیرہ نہیں ہوگا۔ آٹا، میدا، سوجی اور بیسن کو موسم کی نمی اور کیڑوں سے بچانے کے لیے ان کے کین میں جاذب کاغذ یعنی بلوٹنگ پیپر رکھ دیں تو یہ اشیاء سیلا نہیں ہوں گی، اور اگر تیز پات رکھے جائیں تو کیڑے نہیں آئیں گے۔ یا ان اشیاء کو اگر چھان کر صاف کر کے 1-2 گھنٹے کے لیے تیز دھوپ میں رکھ دیا جائے تو عرصہ دراز تک یہ اشیاء نمی اور کیڑوں سے محفوظ اور پاک رہیں گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ سموسے اور کچوریاں بناتے وقت ہاتھوں پر میدا نہ چپکے تو ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر لیں یا کوکنگ آئل سے گریس کر لیں تو سموسے اور کچوریاں آسانی سے بن جائیں گی، اور اس طرح میدا اور آٹا ہاتھ سے بھی نہیں چپکے گا۔ گھر میں اچانک مہمان آ جائیں تو شربت بنانے کے لیے چینی گھولنا کافی وقت لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ 3 پاؤ چینی لے کر شربت کی خالی بوتل میں ڈال دیں، تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالیں، چینی گھل کر شیرہ بن جائے گی۔ یہ بوتل احتیاط سے ڈھکن لگا کر فریج میں رکھ دیں۔ جب مہمان آ جائیں تو آپ فوراً کوئی بھی شربت یا لیمن اسکواش بنا سکتی ہیں۔ لیموں کے رس کا شربت تیار ہو سکتا ہے۔ اگر یہ شیرہ زیادہ دیر رکھنا چاہیں تو اس میں تھوڑا سا لیموں یا ٹاٹری ملا دیں۔ یاد رہے کہ چٹکی بھر ٹاٹری 1 بوتل کے لیے کافی ہے۔ فریج کے جمے ہوئے گوشت کو بہت جلدی پگھلانے کے لیے اس کو زیادہ نمک ملے پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو دیں۔ اس سے گوشت میں خون بھی صاف ہو جائے گا اور برف بھی فوری طور پر پگھل جائے گی۔
نیز گوشت کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ پائے پکاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگ ڈال دیں تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ مرغی کی ہمکار اور بو سالن سے ختم کرنے کے لیے اس کو پکانے سے تھوڑی دیر قبل پانی میں میٹھے سوڈے کا آدھا چمچ ملا کر اس پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھیگا رہنے دیں تو مرغی کی ہمکار اور بو سالن سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ بہت جلد ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔